بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ مبادی کتاب کا سبق چل رہا ہے، مرکب توصیفی، سبق نمبر 11۔ اس کی آج ہم آخری مشق کریں گے اور یہ ضمنی مشق ہے اور مشق نمبر 28۔ اس میں قرآن اور حدیث سے مثالیں دی گئی ہیں مرکب توصیفی کی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو آج ایک اور بات جان لیجئے کہ معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی نکرہ کی صفت کر آگے بیان کر دی جائے، یعنی موصوف اور صفت مل کر بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اور جس طرح علم اور ضمیر معرفہ ہو کے مبتدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی مرکب توصیفی بھی مبتدا بن سکتا ہے، اور مبتدا جس طرح خبر کبھی معرفہ آ جاتی ہے، ایسے ہی خبر مرکب توصیفی میں بھی آ سکتی ہے۔ اور آج ایک اور چیز ہم سیکھیں گے کہ مرکب توصیفی پہ جب حرف جار آئے تو اسی طرح مجرور ہوتا ہے جیسے کوئی مفرد یا اکیلا لفظ اسم مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ 3 کالم بنا دیے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ مرکب توصیفی جب مبتدا ہو، مرکب توصیفی جب خبر ہو، اور مرکب توصیفی جب مجرور ہو، تو اس کی ہم مشق کریں گے۔ آج کی مشق کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ملیں گی۔ قرآن اور حدیث کی باتیں تو ویسے ہی پر حکمت ہوتی ہیں، اللہ حکیم اور نبی حکیم کی باتیں حکمت بھری ہیں۔ آئیے ہم حکمت کے موتی بھی چنتے ہیں اور اس کی زبان بھی سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعبد مؤمن خیر من مشرک۔ مومن غلام بہتر ہے ایک مشرک آدمی سے۔ یہاں دیکھیں، عبد موصوف ہے اور مؤمن صفت ہے۔ موصوف صفت مل کے یہ خاص ہو گیا معرفہ، اور خیر اس کی خبر ہے۔ آگے خبر کی مزید وضاحت ہے کہ کس سے وہ بہتر ہے۔ میں مشرکن، ایک مشرک سے بہتر ہے۔ ایمان والا آزاد مشرک ہو تو اس سے بہتر ہے ایک غلام مومن۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مومن لونڈی یا کنیز وہ بہتر ہے ایک مشرکہ عورت سے، شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے کہ ایک مومن لونڈی سے بندہ شادی کر لے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، واو عطف کا ہے اور لام تاکید کا ہے، ضرور کا معنی دیتا ہے، اور امۃ مؤمنۃ یہ موصوف اور صفت مل کے مبتدا بن رہے ہیں مرکب توصیفی کی صورت میں، اور خیرون اس کی خبر ہے، اور میں مشرکۃ اس خبر کی وضاحت ہے، جار مجرور متعلق خبر کہلاتا ہے۔ الباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور جو نیک باقیات ہیں، اچھی باقیات ہیں، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں۔ یعنی بندہ فوت ہو تو پیچھے اچھائیاں چھوڑ کر جائے تو وہ رب کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ الباقیات الصالحات موصوف صفت مبتدا بن رہا ہے، اور خیرن اس کی خبر، عند ربک اس کی وضاحت ہے یا مفعول فی کہلائے گا۔ العمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ العمل الصالح یہ موصوف اور صفت مل کے مبتدا بن رہا ہے، اور یرفعہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر بن رہا ہے۔ لہ المثل الاعلی فی السماوات والارض، اس کے لیے ہے اعلیٰ مثال آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ اب یہاں دیکھیں، لہو جار مجرور یہ مقدم آ گئی ہے، خبر ہے یا خبر سے متعلق ہے جو کہ حذف ہے۔ المثل الاعلیٰ یہ موصوف اور صفت مبتدا واقع ہو رہا ہے لیکن یہ مؤخر ہے۔ العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا یا نصب الدنیا، میرا خیال یہ نصب ہونا چاہیے۔ مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ راحت پاتا ہے دنیا کی مشکلات یا تھکاوٹوں سے۔ دنیا کی تنگیوں اور تھکاوٹوں سے بندہ مومن استراح پا جاتا ہے جب وہ فوت ہوتا ہے،
یہاں دیکھیں العبد المؤمن موصوف صفت مبتدا ہے، یستریح من نصب الدنیا یہ اس کی خبر بن رہا ہے، اور یہ جملے کی صورت میں بھی کبھی خبر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اگلے لیکچرز میں جب ہم فعل کی بحث پڑھیں گے۔ العبد الفاجر یستریح منہ العباد، اور فاجر اور گناہگار بندہ کیسا ہے کہ وہ راحت پاتے ہیں اس سے بندے۔ ایک بدترین آدمی جب فوت ہوتا ہے تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ جان چھوٹی، تو بندے اس کے ظلم و ستم سے راحت پا جاتے ہیں۔ تو العبد الفاجر یہ مبتدا ہے، یستریح منہ العباد یہ اس کی خبر ہے۔ التاج الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پوری حدیث اس طرح ہے، جگہ کی کمی کے باعث میں نے سمجھانے کے لیے اتنا ہی حصہ لکھا ہے۔ التاجر الصدوق الامین، التاجر موصوف، الصدوق صفت اول، الامین صفت ثانی۔ کبھی موصوف کی کئی صفات بھی ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ، تو موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کے یہ مبتدا بن گیا ہے۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ قائن ویسے اس کی خبر ہے، یا ثابت یا موجود، کوئی بھی حذف خبر بنتی ہے تو اس کا یہ متعلق بن جاتا ہے۔ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، شکر گزار کھانے والا ایسے ہے جیسے صابر روزہ دار، یعنی کھا کر شکر کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے روزہ رکھ کے صبر کیا ہو، یعنی شکر کا بھی اتنا اجر ہے۔ یہاں دیکھیں الطاعم الشاکر موصوف صفت مبتدا بن رہا ہے، کاف حرف جار، الصائم الصابر موصوف صفت مجرور بن رہا ہے، تو مرکب توصیفی مجرور کی شکل میں بھی ہوتا ہے، تو یہ متعلق خبر بن گیا جار مجرور کا جوڑا۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک ہی فقیہ یہ موصوف صفت ہے، یہ مبتدا بن گیا، اشد اس کی خبر ہے، یعنی ایک سمجھ دین کا ایک ماہر، دین اسلام کا ایک ماہر آدمی، وہ زبردست ہے، سپر مین ہوتا ہے، کس پر؟ شیطان کے مقابلے میں۔ الشیطان اس کی وضاحت کر رہا ہے، جار مجرور متعلق اشد ہے، من الف عابد ہزار عابدوں کے مقابلے میں، یعنی شیطان کا مقابلہ ہزار عابد نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو ماہر ہے اسلام کا وہ کر سکتا ہے، جسے فقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری مشق ہوگی کہ جب موصوف صفت مبتدا واقع ہوں اور آگے اس کی خبر آئے۔ اب یہ ایک اور مشق ہے، اس کے اندر ہم دو مشقیں کریں گے۔ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ کی 4 اقسام ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، معرب باللام۔ تو ضمیر بھی مبتدا ہو گئی، علم بھی مبتدا ہو گیا، اس کی وضاحت مشق ہم نے کر لی ہے، اور ہم نے معرب باللام معرفہ کو بھی مبتدا بنا دیا ہے اور موصوف کو بھی بنا دیا ہے۔ اس میں اشارہ بھی قسم ہے معرفہ کی، تو یہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے عام طور پر شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد والا اسم الف لام والا نہ ہو، یعنی ال والا نہ ہو، معرب باللام نہ ہو، تو پھر یہ اس میں اشارہ مبتدا بن جاتا ہے۔ اگر معرب باللام ہو تو پھر اشارہ اور مشار علیہ مل کے مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو خبر ہے یہ مرکب توصیفی کی صورت میں ہے، ھذا کتاب مصدق، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو ھذا مبتدا، کتاب موصوف، مصدق صفت، موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی بن گئی خبر۔ ایسے ہی باقی تمام کی تراکیب ہیں۔ ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے، ھذا افک قدیم، یہ پرانا جھوٹ ہے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب شے ہے، ھذا یوم عسیر، یہ بہت مشکل دن ہے، ذالک یوم رجع بعید، یہ تو دور کا لوٹنا ہے، ناممکن بات ہے، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ یہ واحد موقع ہے کہ جس کے اندر اس میں اشارہ کے بعد معرب باللام خبر بن رہا ہے، تو خصوصی خبر جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے، اسپیشل خبر، وہ معرفہ ہو سکتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں ہیں، انشاءاللہ میں آگے جا کر دوں گا۔
ھذا فوج مقتحم، یہ گھسنے والی فوج ہے، یعنی جم غفیر کے اندر گھس کے مقابلہ کرنے والی۔ ھذا عذاب عظیم، یہ بڑا عذاب ہے۔ ھذا ذکر مبارک، یہ برکت والا ذکر ہے۔ یہاں دیکھیں اس میں اشارہ مبتدا بن رہے ہیں اور مرکب توصیفی یہ خبریں بن رہے ہیں۔ اب ہم تیسرے کالم کی طرف بڑھتے ہیں جس کے اندر مرکب توصیفی سے پہلے حرف جار آ رہا ہے۔ اس میں کچھ لفظ ایسے ہوں گے گرامر کے لحاظ سے جو آپ نے جن کی ابھی گرامر نہیں پڑھی، لیکن مثالیں دینے کے لیے آپ فوکس رکھیں گے مثال کے اوپر۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، یعنی بزرگ کلام ہے اور محفوظ تختی میں ہے۔ یہاں دیکھیں بزرگ کلام بھی مرکب توصیفی ہے، یہ خبر بن رہی ہے ہوا کی، اور فی لوح محفوظ دیکھیں لوح موصوف اور محفوظ ان صفت، موصوف صفت مجرور بن رہی ہے فی حرف جار کا، تو موصوف صفت پر حرف جار آتا ہے اور دونوں کو ہی زیر دے دیتا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے مہر زدہ مشروب سے، رحیق سے خوشبودار مشروب سے۔ یہاں دیکھیں کہ الرحیق موصوف ہے اور مختوم صفت ہے اور ان سے پہلے حرف جار نے اس کو زیر دے دی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ ہو تم ہو مضبوط قلعوں کے اندر، برجوں کے اندر۔ یہاں دیکھیں بروج بروج مشیدہ، مشیدہ یہ موصوف اور صفت ہے اور اس سے پہلے فی حرف جار آیا ہے اور اس نے دونوں کو جر دے دی ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا اندھیروں کی طرح جو کہ گہرے سمندر میں ہوں، تو یہاں گہرا سمندر بحر لجی موصوف صفت ہے اور ان سے پہلے دیکھیں فی حرف جار آیا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے، یہاں واو قسم کے معنی میں ہے، جب واو کی وجہ سے زیر آ رہی ہو تو وہ واو قسمیہ ہوتا ہے، اس کا معنی اور نہیں کرتے بلکہ قسم ہے کرتے ہیں، جیسے والعصر، عصر کی قسم۔ یہاں دیکھیں والکتاب، کتاب کی قسم، اور اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ المبین، جو کھلی کتاب ہے، واضح کتاب ہے۔ تو یہاں موصوف اور صفت مجرور واقع ہو رہا ہے واو کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ تو یہاں لیلۃ مبارکہ موصوف اور صفت مجرور بن رہا ہے فی کا۔ ہوا فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یہاں دیکھیں ضلال مبین مرکب توصیفی سے پہلے فی حرف جار آ رہا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جہاں تک عاد کا تعلق ہے، قوم عاد کا، تو وہ ہلاک کیے گئے ہیں تیز اور حد سے بڑھنے والی ہوا سے۔ تو اس میں ریح موصوف ہے، صرصر صفت اول، عاتیۃ صفت ثانی، موصوف اپنے صفت اول اور ثانی سے مل کے مرکب توصیفی ہوا اور اس سے پہلے با حرف جار ہے اور اس کا یہ مجرور بن گیا اور یہ جار مجرور اہلکو سے متعلق ہو گئے۔ ہوا فی عیشۃ راضیہ، وہ راضی والی یعنی من پسند زندگی میں ہوگا، عیش و مستی میں ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں عیشۃ راضیہ موصوف صفت مجرور ہے فی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے، رجم شدہ یا دھتکارے ہوئے شیطان سے، یعنی الشیطان موصوف ہے، الرجیم صفت موصوف اور صفت سے پہلے من حرف جار نے آ کے اس کو جر دے دی۔ جو اعراب موصوف کا ہو وہی صفت کا ہوتا ہے، آخر میں اگر موصوف کے زیر ہے تو صفت کے آخر میں بھی زیر آئے گی۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ جب مرکب توصیفی مجرور ہو حرف جار کے آنے سے، اس کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ایک بار یہ تھوڑا سا میں واضح کر دوں، پہلی 5 قرآن کی اور اگلی 5 حدیث کی مثالیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔